اب میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ مائدہ کی وہ آیت جس کے حوالے سے امام بخاری نے توفی کے معنی موت کے کیے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا؟ قال سبحانک، عرض کرے گا پاکی ہے تجھے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے روا نہیں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچتی، ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسا کہا ہو تو ضرور تجھے معلوم ہوگا، تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے، ما قلت لہم، میں نے تو ان سے نہ کہا، الا ما امرتنی بہ، مگر وہی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کو پوجو جو میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان پر مطلع تھا جب تک میں ان میں رہا، فلما توفیتنی، اب علامہ نے یہاں معنی کی ہیں جب تو نے مجھے اٹھا لیا۔ توفی کے معنی جیسا کہ حضرت مرزا صاحب نے چیلنج کیا کہ اللہ تعالی فاعل ہو اور زیرو مفعول ہو تو معنی سوائے موت کے اور کوئی نہیں ہوتے، اور یہاں یہی صورت حال ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل ہے، توفی کر رہے حضرت عیسیٰ، اور قرآن شریف میں اس کی صراحت موجود ہے، حصر کر دیا قرآن شریف نے کہ دو ہی معنی توفی کے ہو سکتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، سوائے قرینہ نوم کے، واللتی لم تمت فی منامها، اللہ توفی کرتا ہے نفوس کی ان کی موت کے وقت، ثابت ہوا کہ توفی نفوس کی یا موت سے ہوتی ہے، واللتی لم تمت فی منامہا، یا نیند کی صورت میں ہوتی ہے، تیسری کوئی صورت رفع اللہ کی آسمان پر جانے کی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا تو آپ عقیدہ رکھ سکتے ہیں قرآن کی اس آیت کی موجودگی میں جو حصر کر دیا توفی کے معنوں کو دو صورتوں میں، کہ یا وہ سوئے ہوئے ہیں یا وہ وفات پا گئے ہیں، اور یہ عقیدہ تو کسی کا ہے نہیں کہ وہ سوئے ہوئے ہیں آج تک الا ماشاء اللہ۔ تو فرمایا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر مطلع رہا جب تک میں ان میں رہا، جب ہمارے معنی کے لحاظ سے مفہوم یہ ہوگا جب تو نے میری روح قبض کر لی، اور یہ معنی ہمارے علاوہ دیگر اور علماء نے بھی کیے، چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے، اس میں انہوں نے یہ معنی کیے جب تو نے میری روح قبض کر لی، کیونکہ ہمارے ایک دوست مرید کے بھی سے بھی آئے ہوئے ہیں، تو اہل حدیث کا ترجمہ توفیتنی کا قبض کرنے کا خود شاہ صاحب نے فرمایا ہوا، شاہ رفیع الدین صاحب، کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر، ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے۔ اب یہاں دو زمانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، ایک زمانہ وہ جب وہ اپنی قوم پر نگران تھے، دوسرا زمانہ وہ جب وہ اپنی قوم پر نگران نہیں تھے۔ دو زمانے، دو دور ہیں، ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے جس کے ذریعے سے جدائی ہوتی ہے، وہ جدائی کس ذریعے سے ہوتی ہے؟ وہ توفی سے ہو رہی ہے، اور ذکر یہ ہو رہا ہے کہ کیا تم نے کہا تھا کہ یہ جو عبادت کر رہے ہیں عیسائی خدا مانتے ہیں پوجتے ہیں، کہ آپ نے کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو جب ان میں موجود رہا میں نے انہیں یہ تعلیم نہیں دی، میری وفات کے بعد اگر انہوں نے اس عقیدے کو اختیار کر لیا تو مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، وہ جو کرتے رہے وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، میں نے انہیں ہرگز تعلیم نہیں دی۔ فرض کریں توفی کے معنی اٹھا لیا جیسے علامہ نے کیا، ایک لمحے کے لیے ہم مان بھی لیں، قبول بھی کر لیں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فرض کرو وہ خدا کے حضور چلے بھی گئے، آج انہوں نے دوبارہ آنا ہے، دنیا میں آئیں گے، دیکھیں گے ایک دنیا مجھے پوج رہی ہے، دنیا کی اکثریت آبادی ان کو خدا مان رہی ہے، کیا وہ خدا کے حضور یہ جواب دے سکتے ہیں کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی پھر تو ہی نگران تھا؟ پھر ان کو کہنا چاہیے کہ پھر میں ان کے اندر جب دوبارہ آیا، پہلی دفعہ تو نے مجھے اٹھا لیا، اس کے بعد جب میں دوبارہ ان کے اندر آیا تو پھر میں نے دیکھا کہ ان کے اندر تو یہ عقیدہ پایا جاتا تھا، اس وقت پھر میں نے آ کر ان کو متنبہ کیا، ان کی میں نے اصلاح احوال کی، پھر وہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں فرما رہے، تیسرے کسی زمانے کا ذکر نہیں کرتے، دو ہی زمانوں کا ذکر فرماتے ہیں، اور وہ زمانہ ایک ان کی نگرانی کے زمانہ، دوسرا زمانہ جو عدم نگرانی کا ہے، اور اس کے بیچ میں حد فاصل ہے توفی۔ صاف پتہ لگتا ہے اگر توفی کے معنی آپ موت کے لیں تو مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ میں تو بری ذمہ ہو گیا اپنی موت کے بعد سے، ان کا نگران تھا، اس وقت ان میں یہ عقیدے نہیں رہے تھے، اور نبی اپنی زندگی تک ہی وہ ذمہ دار ہوتا ہے اپنی قوم کا، جب تو نے مجھے وفات دے دی پھر میں ان کا نگران نہیں، میں نے انہیں کوئی ایسا عقیدہ یہ مسلک نہیں دیا تھا، نمبر ایک۔ دوسرا میں نے عرض کیا اٹھا لیا کہ بھی معنی کریں،
تو پھر جو عقیدہ ہے اس کے نتیجے میں اگر آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں اور دنیا کی خراب حالی کو دیکھیں اور عیسائیوں کے عقیدے کو دیکھیں تو خدا کے حضور ایک نبی کی طرف جھوٹ یا غلط بیانی منسوب نہیں کی جا سکتی کہ وہ کہیں کہ اللہ میاں مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں، خبر ہی کوئی نہیں، تو بہتر جانتا ہے. یہ سارے کا سارا ایک نبی پر ایسی بات منسوب کرنا یہ جائز نہیں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا اصل معنی توفی کے موت اور وفات کے ہیں، جیسا کہ خود قرآن سے ثابت ہے. میں لغت کی طرف بھی آ رہا ہوں، لیکن قرآن اور بخاری نے جو یہ معنی کیے اور جو ترتیب بیان کر دی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے کس رنگ میں پورا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ تھا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، اور یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیکا، میں تیری توفی کروں گا. علامہ احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا. مطلب یہ ہے کہ طبی عمر، یہاں بھی انہوں نے مراد لیا کہ لازماً طبی عمر سے وہ وفات پائیں گے، اور مقصود یہی تھا. توفی کے وعدے میں مقصود یہ تھا کہ یہودی دشمن اپنے عقیدے کے مطابق کہ جو کاٹ پر مارا جائے لعنتی ہوتا ہے جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا تھا یہ فرما رہا ہے یہ قتل نہیں کر سکیں گے تجھے، تبھی موت سے تجھے وفات آئے گی. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تیرا رفع کروں گا اپنی طرف. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں سے پاک کروں گا. یہ وعدے تھے. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور تیرے ماننے والوں کو غلبہ دوں گا. 4 وعدے تھے. اور یہ وعدے اسی ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پورے فرما دیے. چنانچہ دوسری جگہ فرما دیا کہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے انکار کیا. دونوں گروہوں کو برابر رکھا ہے 2 پلڑوں میں. ورنہ جو موجود اناجیل ہیں وہ تو بتاتی ہوں کہ 12 حواریوں نے مانا تھا اور وہ بھی بوقت پکڑنے کے وہ انکار ہو گیا تھا، انکار کر گئے تھے اور 33 سال کی عمر میں گویا یہ واقعہ ہو گیا. حالانکہ حدیثیں دوسری جو حدیث ہیں ان سے یہ پتہ لگتا ہے 2 احادیث، ایک بخاری کی حدیث اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو اپنے اندر ایک شہادت رکھتی ہے. آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کی قبر تک کا ذکر کر دیا. اب جو فوت ہی نہیں ہوا اس کی قبر کا ذکر کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، خدا کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا دی. اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کا اور نبی ہے کون؟ یہودیوں کو تو جو مرضی کہہ لو، عیسائیوں کو تو ایک ہی نبی ہے جس کی وجہ سے وہ عیسائی کہلاتے ہیں. اگر وہ فوت ہی نہیں ہوئے، اگر ان کی قبر ہی نہیں بنی تو پھر آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غیر محتاط بات کرنے والے تو نہیں تھے. ان کا یہ فرمانا صاف پتہ لگتا ہے حضور کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ ان تمام باتوں سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے، ان کی قبر بن چکی، ڈھونڈنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے وہ کہاں ہے. نہ مانے ہم کہ مرزا صاحب کی تحقیق کے سری نگر میں اللہ خان یار میں ہے یا نہیں، مگر ڈھونڈنی تو چاہیے. خواہ وہ شام والی قبر ہو، خواہ وہ سری نگر والی ہو، مگر کہیں تو وہ قبر ہے. اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اپنی زندگی میں کہ جبریل نے مجھے خبر دی کہ میری عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نسب ہوگی اور ان کی عمر 120 سال ہوئے گی. وَإِنِّي أَرَانِي ذَاهِبٌ عَلَىٰ 60، اور میں دیکھتا ہوں کہ میں 60 کے دہاکے پہ جاؤں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشگوئی فرمائی اپنی زندگی میں میرے آقا و مولا نے، اور خدا تعالیٰ نے ایسا بھرم رکھا کہ بعین ہی یہ پیشگوئی اسی طرح پوری ہوئی. ایک زندگی میں بات فرما دی کہ میری عمر اتنی ہونے والی ہے اور یہ عمر حضرت عیسیٰ سے نسب ہونے والی ہے اور وہ 120 سال جی چکے، زندہ رہ چکے. یہ روایت موجود. اور اس روایت کو میرے دوست فرما رہے تھے مصطلحات کو. اب یہاں وہ بحث آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ مصطلحات کو ایک طرف رکھ دیجئے. یہ حدیث اندرونی شہادت میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کہ میں 60 کے دہاکے پر جا رہا ہوں کیونکہ میری عمر حضرت عیسیٰ سے آدھی ہونی ہے جن کی عمر 120 سال ہوئی تھی. تو پتہ لگا کہ ان کی 120 سال مانیں گے تو تب رسول کی آدھی عمر ہوگی، کیونکہ فرمایا ان عیسیٰ ابن مریم عاش 20 و 100 سنہ. تو یہ ساری حدیثیں جو ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 12 حدیثیں حضرت ابن عباس نے بخاری شریف میں اسی سورہ مائدہ میں آ کر. اب آپ دیکھیں امام بخاری کوئی بھی حدیث اپنی کتاب میں کیوں لے کر آتا ہے؟ اس کی تفسیر بیان کرنے کی. کتاب التفسیر میں امام بخاری یہ لے کر آئے متوفی کا ممیتوں کا. میں تجھے موت دینے والا ہوں. متوفی کا معنی منیموں کا نہیں کیے، عرض ہو چکا پہلے کہ 2 ہی بنیادی معنی ہو سکتے تھے، یا موت یا نیند. نیند یہاں نہیں ہے. حضرت ابن عباس نے جن کے علم قرآن کی دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، انہوں نے
یہ معنی کیے کہ میں تجھے موت دینے والا ہوں. یہ معنی یقیناً انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھے اور ان کو بیان کیا. توفی پہلے ہے، رفع بعد میں ہے، اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے. جیسا معنی حضرت ابن عباس نے کیے کہ موت ہو گئی، اس کے بعد فرمایا رافع ہو کر رفع بعد میں ہوا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو رفع بعد موت کے ہے، تمام انبیاء کا رفع اسی طرح ہوا ہے. اب میں توفی کے معنی لغت کی روح سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. جیسا میں نے عرض کیا تھا، یہ القاموس ہے میرے پاس، اس میں انہوں نے یہ کیا توفا ہو والوفات الموت وتوفا اللہ قبض روحہ، کہ جب کہیں کہ اللہ نے اس ذی روح کو وفات دے دی تو مطلب ہے کہ اس کی روح کو قبض کر لیا. جو اصول حضرت مرزا صاحب نے ایک چیلنج کے طور پر دیا ہے کہ اللہ فاعل، ذی روح مفعول، توفی کا لفظ، اللہ متوفی، بندہ متوفا، تو معنی قبض روح کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں.